مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت ہم سب حاصل کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نشاور کرتے ہیں جناب محترم قاری محمد ارشد یحییٰ سے۔ جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا، جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا، ان کے آنے سے عالم سنوارا گیا، ان کے آنے سے عالم سنوارا گیا، جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا۔ کیوں مقدر پہ نازاں نہ ہو سعدیہ، کیوں مقدر پہ نازاں نہ ہو سعدیہ، کیوں مقدر پہ نازاں نہ ہو سعدیہ، ان کو مل دو جہاں کا سہارا گیا، ان کو مل دو جہاں کا سہارا گیا، جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا۔ کوئی تورات لینے گیا طور پر، کوئی تورات لینے گیا طور پر، کوئی تورات لینے گیا طور پر، ان کے بستر پہ قرآن اتارا گیا، ان کے بستر پہ قرآن اتارا گیا، جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا۔ تلوے چومے ہیں جس منہ سے جبریل نے، تلوے چومے ہیں جس منہ سے جبریل نے، تلوے چومے ہیں جس منہ سے جبریل نے، مشک و کافور سے وہ نکھارا گیا، مشک و کافور سے وہ نکھارا گیا، جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا۔ جو مؤدب ہوا وہ مؤذن بنا، جو مؤدب ہوا وہ مؤذن بنا، جو مؤدب ہوا وہ مؤذن بنا، بے ادب ہو کے بو جہل مارا گیا، بے ادب ہو کے بو جہل مارا گیا، جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا، ان کے آنے
سے عالم سنوارا گیا، جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ احباب ذی وقار، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سماعت کی۔ اب بلا تاخیر ہم پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اگلا مرحلہ سوالات و جوابات کی نشست پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگوں کے سوالات آتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب ہمارا فلاں مسئلہ ہے اس کو ڈسکس نہیں کیا گیا، فلاں مسئلے کو ڈسکس نہیں کیا گیا۔ یاد رکھیں کہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو ہم نے جناب اس سے پہلے پروگرامز کے اندر شامل کر لیے تھے۔ اس کے لیے آپ ہمارے اس پروگرام کو باقاعدگی سے دیکھتے رہیں گے تو آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات خود بخود مل جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بالفرض اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو نیا ہوتا ہے، جو پہلے پروگرام میں شامل نہیں کیا ہوتا، تو اس کو ہم شامل کرتے ہیں۔ لیکن میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے باقاعدگی کے ساتھ، اور خاص طور پہ سوالات و جوابات کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو یوں سمجھ لیں کہ فائدے کے طور پر بھی ذکر کر دی جاتی ہیں، جن کا اگر بالفرض موضوع کے ساتھ تعلق نہیں بھی ہوتا تب بھی ان کو اس پروگرام کے اندر، اس سوال کے اندر شامل کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے باقاعدگی کے ساتھ پروگرام دیکھتے رہیں۔ آج کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ قاری صاحب کون سے آج کے سوالات موصول ہوئے؟ مفتی صاحب، آج کا پہلا سوال ایک بہن جھنگ سے پوچھتی ہیں کہ اکثر لوگ کپڑوں پر اپنی پسندیدہ شخصیات کی تصویریں چھپوا کر پہنتے ہیں، بعض اوقات ریڈی میڈ کپڑوں پر جانوروں کی تصویریں بھی بنی ہوتی ہیں، کیا ایسا لباس پہننا شرعاً جائز ہے؟ کیا ایسے لباس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے بھی ایک پروگرام کے اندر، بلکہ غالباً 2-3 پروگرامز ایسے گزرے ہیں کہ جن کے اندر تصویر کے حوالے سے احکام شرعیہ جو تھے وہ بیان کیے جا چکے ہیں۔ تاہم آپ نے سوال کر دیا تو اس پر بھی قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلہ بیان کریں گے۔ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب دیا جائے گا مصورین کو۔ اسلام ایک ایسا دین ہے، اس کو بڑی توجہ سے سماعت کیجیے گا جناب، اسلام ایسا دین ہے کہ جو گناہ کی طرف جانے والے رستوں کو بھی بند کر دیتا ہے۔ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید میں پڑھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، تو قریب جانے سے بھی منع کیا گیا۔ حالانکہ گناہ تو کہیں اور سے جا کے شروع ہوگا، لیکن اس کے قریب جو لے کر جانے والی چیزیں ہیں نا، اس سے بھی منع کیا گیا۔ اسی